امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر پر بھارتی بیانیہ پھر مسترد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں شائع سے خطاب میں پھر خود کو پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ دیا۔ بولے انہوں نے پاک بھارت ایٹمی جنگ تجارت کے ذریعے رکوائی۔ پاکستان اور بھارت سے کہا اگر جنگ کرو گے تو امریکہ دونوں ممالک سے تجارتی معاہدہ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر نے کہا انہوں نے بہت سی جنگیں رکوائیں۔ پاکستان، بھارت، سربیا، کوسوو، روانڈا، کانگو سمیت تمام ممالک کے ساتھ معاملات طے کیے۔ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ایران مذاکرات کے لیے ہے تیار، حماس بھی جنگ بندی کا ہے خواہاں۔ صدر ٹرمپ کے دعوے۔ نیتن یاہو کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا ایران کی 3 جوہری تنصیبات ختم کر دیں، امید ہے ایران پر دوبارہ حملہ نہیں کرنا پڑے گا۔ ایران اسرائیل جنگ ختم ہو گئی، دنیا نے وہ ہتھیار پہلے نہیں دیکھے جو ایران کے خلاف استعمال کیے، درست وقت پر ایران سے پابندیاں ہٹائیں گے۔ فلسطینی شہریوں کو دوسرے ممالک منتقل کیے جانے پر ٹرمپ نے کہا اسرائیل کو پڑوسی ممالک سے اچھا تعاون ملا ہے۔ یوکرین جنگ نہ روکنے پر روسی صدر سے ناخوش ہوں، یوکرین کو مزید ہتھیار بھیجیں گے۔ افغانستان سے پھوٹنے والی دہشت گردی ہمسایہ ممالک خاص طور پر پاکستان کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ القاعدہ، فتنۃ الخوارج، ٹی ٹی پی اور بلوچ عسکریت پسند گروہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 83 میں پلینری اجلاس کے دوران پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد کا خطاب۔ کہا آئے روز ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغانستان سے پاکستان میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کے درمیان گٹھ جوڑ کا مقصد پاکستان کے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ہے۔ پاکستانی مندوب نے کہا یقینی بنانا ہوگا کہ افغانستان دہشت گردوں کی افزائش کا مرکز نہ بنے۔ پاکستان اور افغانستان میں تجارت، ٹرانزٹ اور علاقائی سیکیورٹی پر مذاکرات۔ پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکرٹری علی اسد گیلانی نے کی۔ دونوں ممالک نے دہشت گردی کو علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ پاکستان نے افغان سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کے خلاف عملی اقدامات پر زور دیا۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں سہولیات کے نفاذ کا جائزہ۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ بات چیت کا اگلا دور پاکستان اور افغانستان کی باہمی مشاورت سے طے کیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے لیاری میں منہدم عمارت سے ملحقہ 3 مخدوش عمارتیں گرانے کے لیے کارروائی کا دوبارہ آغاز۔ سامان نکالنے کے لیے رہائشیوں کو 2 گھنٹے کی مہلت۔ مخدوش قرار دی گئی 7 عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ چیف سیکرٹری سندھ نے لیاری میں رہائشی عمارت گرنے کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے کمشنر کراچی کی زیر سربراہی 5 رکنی کمیٹی بنا دی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق منہدم عمارت کو مخدوش قرار نہیں دیا گیا تھا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا فراہم کردہ ریکارڈ گمراہ کن نکلا۔ متاثرہ عمارت کے فراہم کردہ پلاٹ نمبر اور تفصیلات میں ابہام کا دعویٰ۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ کے افسر طلب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی حوالہ ہنڈی مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ ایف آئی اے کراچی زون کے دورے کے موقع پر اجلاس سے خطاب میں کہا بھکاری مافیا پاکستان کے امیج کو خراب کر رہا ہے۔ بھکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹ مافیا کی بلا امتیاز سرکوبی کی جائے۔ بیرون ملک سے ڈیپورٹ ہو کر آنے والے بھکاریوں کی گرفتاری یقینی بنائی جائے۔ جعلی ادویات کے مکروہ دھندے میں ملوث عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ملکوں کو شامل کرنا بھارت کی ناقص سیاسی کوشش۔ آپریشن سندور فلاپ رہا، دشمن اپنے فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ پاکستان کی آبادی اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا سخت جواب ملے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک اعلان۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں وار کورس کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب میں کہا کشیدگی کی اصل ذمہ داری بصیرت سے محروم مغرور جار بھارت پر عائد ہوگی۔ بھارت خود مختار ایٹمی ریاست کے خلاف اشتعال انگیزی کے تباہ کن نتائج کا ادراک نہ کر سکا۔ جنگ میڈیا پر بیان بازی، درآمد شدہ جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعروں سے نہیں جیتی جاتی۔ خطے کے ممالک بھارت کے جارحانہ اور ہندوتوا نظریے سے تنگ ہیں۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر ایک اور بڑا دھچکا۔ برکس اجلاس میں انڈیا پاکستان کو واقعہ پہلگام سے جوڑنے میں ناکام۔
برازیل میں برکس سربراہی اجلاس کے اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت مگر پاکستان کا نام نہیں لیا گیا۔ اعلامیے میں الفاظ مکمل طور پر غیر جانبدار رکھے گئے۔ برکس اجلاس میں دو اہم ممالک چین اور روس کے سربراہ شریک نہیں ہوئے۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا بھارتی پروپیگنڈا بھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکا۔ کوارڈ اتحاد کے وزرائے خارجہ اعلامیے میں بھی بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلامیے میں بھی بھارت کو حمایت نہ ملی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں برسات کی جھڑی، وقفے سے ہونے والی بارش نے موسم سہانا کر دیا۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بھی کالی گھٹاؤں نے رنگ جمایا۔ شمالی بلوچستان اور اندرون سندھ کے اضلاع میں مطلع برآلود، چند مقامات پر بادل برسے۔ بارشوں کے بعد ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا۔ حافظ آباد میں دریائے چناب کے کٹاؤ سے زرعی اراضی دریا برد، مقامی افراد کی نقل مکانی۔ عیسیٰ خیل میں دریائے سندھ کا بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے لیے 7 جنرل نشستوں پر 16 امیدواروں کی فہرست جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 27 مارچ 2024 کو مرتب کی جانے والی فہرست ہی حتمی تصور کی جائے گی۔ فہرست میں کوئی نئی نامزدگی شامل نہیں ہوگی۔ خواتین کی نشستوں کے لیے 4 اور جنرل نشستوں کے لیے 6 امیدوار شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستیں صرف پی ٹی آئی کا حق ہے۔ اپوزیشن جماعتوں میں ذرا برابر اخلاقیات ہوئی تو مخصوص نشستیں لینے سے انکار کر دیں گی۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا بیان، کہتے ہیں پہلے فارم 47 کے ذریعے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چرایا گیا، اب مخصوص نشستیں بھی دوسروں میں بانٹی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف کو جتنا ختم کرنے کی کوشش کی گئی، یہ اور مضبوط بن کر ابھری ہے۔ جسٹس محمد جنید غفار سندھ ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس بن گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ان سے عہدے کا حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس کراچی میں منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، حاضر سروس اور ریٹائرڈ جج صاحبان، وکلاء، اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اسرائیل نے قتل کرنے کی کوشش کی، عین وقت پر اجلاس کا مقام تبدیل کیا۔ جاسوسوں نے بروقت اطلاع دے کر قیمتی جانیں بچائیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صحافی ٹکر کارلسن کو خصوصی انٹرویو، کہا صدر ٹرمپ خطے کو امن و روشن مستقبل کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران امریکہ سے بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے اعتماد سازی کا ہونا ضروری ہے۔ ہم اسرائیل پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ صہیونی ریاست خطے میں امن نہیں چاہتی۔ نیتن یاہو نے ایران پر حملہ کر کے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کیا۔ ہم نے جنگ شروع نہیں کی اور نہ ہی اسے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ جنگ مجرم کو وائٹ ہاؤس میں خوش آمدید کہا گیا، یہ امریکہ کے لیے شرمناک دن ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کی ٹرمپ نیتن یاہو ملاقات پر تنقید، کہتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم پر عالمی فوجداری عدالت نے فرد جرم عائد کی۔ ٹرمپ نے بھی بائیڈن کی طرح انتہا پسند نیتن یاہو حکومت کی مدد کی۔ نیتن یاہو نے غزہ میں منظم طریقے سے شہریوں کو قتل کیا۔ اسرائیل کی غزہ میں انسانیت سوز کارروائیاں جاری، صہیونی فورسز نے تازہ حملوں میں مزید 105 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امدادی مراکز پر خوراک کے حصول کے لیے کھڑے نہتے شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہداء کی تعداد 57,523 ہو گئی۔ یمنی حوثیوں کا اسرائیل کا مال بردار بحری جہاز بحیرہ احمر میں غرق کرنے کا دعویٰ، بیلسٹک میزائلوں، 3 ڈرون اور 2 ریموٹ کنٹرول کشتیوں سے نشانہ بنایا۔ برکس کی حمایت کیوں کی؟ ناراض ٹرمپ نے مزید 15 ممالک پر بھاری ٹیرف عائد کر دیا۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا پر 36%، سربیا 35%، انڈونیشیا پر 32%، بنگلہ دیش کو 35% ٹیرف دینا ہوگا۔ ویتنام، میانمار، لاؤس پر 40%، جنوبی افریقہ، بوسنیا پر 30% محصولات عائد۔ جاپان، جنوبی کوریا، ملائیشیا، تیونس، قازقستان پر 25% ٹیرف کا نفاذ۔ محصولات کا نفاذ 1 اگست سے ہوگا۔ برکس کی جانب سے امریکی اقدامات کی مذمت، چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ٹیرف کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ روس نے کہا برکس نے دوسرے ممالک کو کمزور کرنے کے لیے کبھی کام نہیں کیا۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 104 ہو گئی۔
40 से जायद लापता अफराद की तलाश का काम जारी। सबसे ज्यादा 75 हलाकतें केयर काउंटी में हुई। ट्रेविस काउंटी, ब्रेंट काउंटी, विलियमसन काउंटी, किंडल काउंटी और टॉम ग्रीन काउंटी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। समर कैंप में शरीक 27 लड़कियां ताहाल लापता हैं। मुतासरा इलाकों में 5 रोज से बिजली का निजाम मुनक़ता है। दुखी इंसानियत की खिदमत के सहारा अब्दुल सत्तार ईदी की आज 9वीं बरसी। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। 2 जोड़े कपड़ों और एक कमरे में पूरी जिंदगी गुजारती। इंसानी खिदमत पर अब्दुल सत्तार ईदी को लेनिन अमन अवार्ड और निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अब्दुल सत्तार ईदी को खिराज अकीदत।